جب رب العالمین غلامی کے بدلے میں آزادیاں عطا کر دے اور خوف کے بدلے میں امن عطا کر دے تو اس وقت رب العالمین کا شکر ادا کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، رب العالمین کی بغاوت نہیں کی جاتی۔ اور اگر کوئی انسان نعمتوں کے بدلے میں، آزادی کے بدلے میں اور امن مل جانے کے بعد بھی رب العالمین کی بغاوت کرتا ہے تو اس انسان کا انجام کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 تا 59 رب العالمین نے اس کے اندر جو ہمارے لیے پیغام دیا ہے وہ آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیجئے، تو ظاہر ان کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، بہت زیادہ افراد جو ہے اس کے اندر قتل ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جو نعمتیں ملی ہیں، جو انعامات ملے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے پاس نقصان ہو جاتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں بڑے فائدے بھی تو دیے ہیں۔ جو مصیبت آتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مصیبت کے بدلے میں کبھی خوشیاں بھی تو ہمیں ملی ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے اندر مصیبت پریشانی آتی ہے یا جو نقصان ہوتا ہے ہماری نظر اسی کے اوپر ہوتی ہے، اور جو نعمتیں، جو فائدے ملتے ہیں اس کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس طرح سے ہم رب العالمین کا پھر شکر ادا نہیں کرتے۔ تو آیت نمبر 57 میں فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں سے سایہ کیا جہاں پہ کوئی سایہ نہ تھا، ایک کھلے میدان میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر بادلوں کا ٹھنڈا سایہ ان کو دیا تاکہ ان کو گرمی کی شدت محسوس نہ ہو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جب کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا تو رب العالمین نے ان کے لیے من اور سلوہ آسمانوں سے اتارا، ایسی مہمان نوازی جو اس سے پہلے نہ ہی اس کے بعد کسی قوم کی گئی دنیا کے اوپر۔ تو یہ بہت بڑا انعام تھا رب العالمین کا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ جو ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے تم کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انعامات کے اوپر انعامات کیے ہیں۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پہ جو کانا ہے، کانا ماضی کا ایک صیغہ ہے، اور یظلمون یہ حال اور مستقبل دونوں کو ظاہر کرتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بغاوت ماضی کے اندر یہ جو بادلوں کا سایہ ہوا، من اور سلوہ ان کے اوپر نازل ہوا، اس سے پہلے بھی وہ ظالم تھے، اور یہ چیزیں ملنے کے بعد بھی وہ ظالم ہی رہے، اور اب تک بھی ان کا یہ ظلم جاری و ساری ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول، اپنے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی ان کے انبیاء تھے، ان کے پیغامات کے اوپر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرے، اور جب اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر ہمیں رزق عطا کرے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچا کر پاک صاف رزق کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے حصول کا طریقہ بھی جائز اور حلال ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کھانے پینے کی کوئی حلال چیز کو بھی حرام پیسوں سے لے گا تو وہ اس کے لیے حرام ہی ہو جائے گی، اس لیے ایک چیز بھی حلال ہونی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، اور رب العالمین کا جو رزق ہے اس کو کھا کر پھر اللہ تعالیٰ کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ظلم کی بات ہے کہ انسان کھائے تو رب العالمین کا نعمت رب العالمین کی استعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دنیا کے اندر جو کچھ عطا کیا ہے اس کے بدلے میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرے اور اللہ کی عبادت نہ کرے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 58 ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر جب ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں سے جہاں آپ چاہتے ہو، جتنا چاہتے ہو وہاں سے کھلم کھلا کھاؤ، کوئی روک ٹوک آپ کے لیے نہیں ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب اس بستی کے اندر آپ داخل ہوگے تو بستی کا جو دروازہ ہے جہاں سے بستی کے اندر داخل ہوا جاتا ہے
تو وہاں پہ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور ساتھ یہ کہنا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسا کرنے سے ایک تو ہم نغفر لکم خطایاکم آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم اس سے مزید عطا کریں گے نیکی کرنے والوں کو۔ تو یہاں پہ جو ان کو آزادی ملی تھی، رب العالمین نے ان کو ایک علاقہ بھی عطا کر دیا تھا کہ جب فرعون کے تسلط سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی تھی، فرعون ان کے بچوں کو، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ غلامی انہوں نے بڑی دیکھی تھی، اور غلامی کے بعد انہوں نے آزادی بھی پھر دیکھی، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دشمن کو دریا کے اندر ڈوبتا ہوا، غرق ہوتا ہوا دیکھا۔ تو سارے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ بھی عطا کر دی، ایک بستی بھی ان کو عطا کر دی، اور ان سے یہ کہا کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ جب آپ معافی مانگیں گے تو ہم آپ کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور مزید اس کے اوپر انعامات بھی عطا کریں گے۔ جب بھی کوئی بھی گناہ گار اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے اوپر اللہ مزید انعامات بھی عطا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر ان انعامات کا ذکر کیا ہے۔ آسمانوں سے موسلادھار بارش کا اترنا، رزق کے اندر برکت، مال اور اولاد کے ساتھ مدد، مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو انعامات ملتے ہیں صرف استغفار توبہ کرنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جو حکم رب العالمین کا تھا کہ آپ نے سجدہ کرتے ہوئے اس کو داخل ہونا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ انہوں نے اس بات کو ظلم کرتے ہوئے بدل ڈالا جو بات ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ تو ہم نے پھر ان ظالم لوگوں کے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بسبب اس کے کہ وہ نافرمان تھے، فاسق تھے، رب العالمین کی انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تو ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی آزادی دی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے امن عطا کیا ہے، تو اس امن اور آزادی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان رب العالمین کے سامنے سجدہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اور رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے سامنے سجدے کی حالت میں گر جائے۔ جو اس کی جسم کا سب سے معزز جو جگہ ہے، پیشانی اس کی، وہ رب العالمین کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے شکر ادا کرے۔ جب آزادیاں مل جائیں تو ڈول باجے بجا کر شیطانی ساز اور آواز کے ساتھ رب العالمین کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا ہوتا ہے سجدوں سے، شکر ادا ہوتا ہے استغفار سے، شکر ادا ہوتا ہے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرنے سے۔ سید الاستغفار جس دعا کو پیارے پیغمبر نے بتایا ہے، وہ سید الاستغفار اس لیے بھی ہے کہ اس کے اندر انسان اپنے گناہوں کی معافی تو مانگتا ہی مانگتا ہے، لیکن اس کے اندر انسان اپنی کمی کا، اپنی کوتاہی کا، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے کہ ربا میرے اوپر تو نے نعمتیں بڑی بے شمار کی ہیں، لیکن نعمتوں کے بدلے میں میری بغاوتیں میرے اللہ بہت زیادہ ہیں۔ ان نعمتوں کے بدلے میں میری کمیاں، میری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پایا، ان نعمتوں کے بدلے میں تیری عبادت نہیں کر پایا، ان نعمتوں کے بدلے میں تیرے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا کے سجدے نہیں کر پایا۔ اس لیے انسان ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بدل ڈالا کہ آزادی ملی تو سجدے نہ کیے، آزادی ملی تو استغفار نہ کیا، آزادی ملی تو رب العالمین کے سامنے اپنی کمی کا، کوتاہی کا اعتراف نہ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دنیا کے اندر دی ہیں، ان نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے، وہ تو نعمتیں تو چھینی جائیں گی، لیکن آسمانوں سے رب العالمین کا عذاب بھی آئے گا، بے برکتی بھی آئے گی، مختلف قسم کی پریشانیاں پھر ہمارے گھروں کے اندر ڈیرے ڈال لیں گی جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے۔
تو جب بھی اللہ آزادی دے، جب بھی اللہ امن دے، جب بھی رب العالمین کسی قسم کی کوئی دنیا کی نعمت دے دے، بیماری کے بعد صحت دے دے اور خوف کے بعد امن دے دے، کوئی بھی نعمت رب العالمین دنیا کے اندر دے دے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا ہوگا سجدے کرنے سے، شکر ادا ہوگا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگنے سے، شکر ادا ہوگا رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے سے۔ تو یہ ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین جب نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کا استعمال اچھے طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے، پاک اور حلال روزی اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں اس رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، عبادت کے اندر کوتاہی کریں گے تو یہ ظلم کے مترادف ہوگا، اور پھر جب کسی طرح کی بھی کوئی نعمت ملے گی تو اس نعمت کا شکر سجدوں سے ادا ہوگا، استغفار سے ادا ہوگا اور نیکیوں سے ادا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو پھر آسمانوں سے رب العالمین عذاب نازل کریں گے۔ وہ عذاب کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ عذاب کسی ایک فرد کے اوپر آ سکتا ہے، ایک قوم کے اوپر آ سکتا ہے، اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ناشکری عذاب لے کر آتی ہے اور شکر اللہ کی نعمتیں لے کر آتا ہے۔ ناشکری بے برکتی لے کے آتی ہے اور شکر آسمانوں سے برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے شکر ہر دم ادا کرنا چاہیے، اور شکر عبادات سے، استغفار سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔